رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بزرگوں، ہمارے عزیز بھائیوں، ہمارے نوجوانوں، میں مناسب سمجھتا ہوں آج کے حالات و سماج کو دیکھتے ہوئے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں۔ اس خطبہ جمعہ کے اندر ان چیز کی نصیحت کر دوں جن باتوں کی نصیحت نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو کی تھی۔ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم باتیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے نصیحت کی تھی اپنے اصحاب کو۔ اگر ان باتوں کو آپ عمل کر لیں، یاد رکھ لیں، تو انشاءاللہ نجات آپ کے لیے، اللہ کی رضا آپ کے لیے ہے۔ بات کیا تھی؟ ایک ابھی ہم نے قرآن کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، تیسری آیت جو تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ سے ڈرا کرو، بات ہمیشہ سچی کہا کرو، جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو، سچی بات کہو۔ اگر اللہ کا ڈر آپ کے دل میں آ جائے گا، آپ سچی بات کہنا سیکھ جائیں گے، گرچہ کسی کو بری لگے کہ اللہ کا حکم ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا یصلح لکم اعمالکم، ان دو باتوں کو جیسے میرے بندو میں تمہارے سارے اعمال کی اصلاح کر دوں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اے میرے بندو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اپنے رب اپنے نبی کی اتباع کر لے، اطاعت کر لے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہی حقیقت میں کامیاب ہونے والا ہے۔ فوز عظیم اسی کے لیے ہے، کس کے لیے؟ جو حق بات کہے، جو اللہ سے ڈرے، جو سچی بات کہے۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تو ہم نے ارادہ کیا جو حدیث بیان کرنے کے لیے انہی چیزوں اس کے اندر ذکر ہے۔ حدیث کیا ہے؟ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے، آپ نے ایک عجیب اعلان کیا، صحابہ کرام چونک گئے۔ آپ نے فرمایا انکم لا تستحیون من اللہ حق الحیا، اے میرے بھائیوں تم لوگ اللہ سے شرماتے نہیں ہو۔ بہت بڑی بات تھی، تم لوگ اللہ سے شرماتے نہیں ہو جیسے اس سے شرمانے کا حق ہے۔ صحابہ کرام تعجب کرنے لگے، ہم لوگ ستر کو چھپاتے ہیں، ہماری عورتیں پردے والی ہیں، ہم مسجد میں جاتے ہیں تب بھی اپنے چہرے کو چھپا کر کے جاتی ہیں، رات میں بھی جاتی ہیں، فجر کے وقت اجاڑوں لگ تو ہماری عورتیں دیوار پکڑ پکڑ کے جاتی ہیں تاکہ مردوں سے کوئی نہ ہو۔ ہم لوگ تو بہت شرماتے ہیں اللہ سے۔ نبی علیہ السلام پر میرے بھائیوں اللہ سے شرمانے کا حق نہیں ہے کہ تمہاری عورتیں چادر سے چہرے کو چھپا لیں، تم لوگ اپنے سطر کو چھپا لو۔ اللہ سے شرمانے کا حق ہے، کیا ہے؟ فَلْيَحْفِظُ الرَّأْسُ وَمَا وَعَى، میرے عزیزو فَلْيَحْفِظُ الرَّأْسُ وَمَا وَعَى، اپنے سر کی حفاظت کریں اور سر سے ارد گرد ملی ہوئی چیزیں اس کی حفاظت کریں۔ کتنی چیزیں سر سے ملی ہوئی ہیں؟ دماغ ہے آپ کا، کان ہے آپ کا، زبان ہے آپ کی، ایک لفظ کے اندر کئی باتیں آ گئی۔ نبی نے پہلے اس کا ذکر کیوں کیا؟ پہلے آپ نے اس کو کیوں فرمایا؟ اللہ سے شرمانے کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر سے ملی ہوئی جتنی چیزیں ہیں تم ان کی حفاظت کر لو۔ سوچو تو اچھا سوچو، جو اپنے لیے سوچو، اپنے پڑوسی کے لیے سوچو، جو اپنے لیے سوچو، اپنے بھائیوں کے لیے سوچو۔ کتنی بڑی بات ہے، پورا اسلام آ گیا اس میں۔ ایک مومن کی جو شان ہونی چاہیے
ایک مومن کی شان آ گئی اس کے اندر پورا. فلیحفظ الراس، اپنے سر کی حفاظت کرو. پیارے حبیب کی حدیث کیا ہے؟ تم میں کا مسلمان وہ شخص ہے، تم میں مسلمان وہ شخص ہے جو اپنے لیے پسند کرے، اپنے لیے سوچے، وہی اپنے بھائی کے لیے بھی نہ سوچ لے. آج کون سوچتا ہے؟ ایمان داغدار ہو گیا، اسلام ہمارا لنگڑا لولا ہو گیا. ہم اپنے لیے تو اچھا سوچتے ہیں، اپنے بھائی کے لیے، اپنے بہن کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے، رشتے ناطے کے لیے، وہ چیز ہم نہیں سوچتے ہیں. نہیں میرے، ایک مومن کی شان ہے، ایک مسلمان کی بہترین پہچان ہے. فَلْيَحْفِظِ الرَّأْسَ مَا وَعَى، اپنے سر دماغ کی حفاظت کرو. جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. تم بہت اہم چیز ہے. نبی نے فرمایا اپنے دماغ کی حفاظت کرو، سوچو تو اچھا سوچو، بھلائی کے لیے سوچو، موت کے بعد کے لیے سوچو، آج کے لیے نہیں، موت کے بعد کے لیے بھی سوچو. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں القیس، تم میں کا عقل مند وہ ہے من دان نفسہ وعمل بما بعد الموت. اپنا محاسبہ کرو، پہلے محاسبہ کرو. مومن کی شان نہیں نماز پڑھ کر گھر میں جا کے سو گیا، نہیں، مومن کی شان نہیں ہے. مومن کی شان یہ ہے جب گھر لوٹ کر کے آئے، گھر میں بیٹھے یا بستر پر لیٹنے سونے کے لیے جائے، یہ سوچ لے ہم نے کسی کا حق تو نہیں دبایا ہے، ہم نے اپنی زبان سے کسی کی جلی کٹی تو نہیں سنائی ہے، ہم نے آج کوئی جھوٹ تو نہیں بولی ہے، ہم نے بے ایمانی تو نہیں کی ہے، ہم نے کسی کو گالی تو نہیں دی ہے. میرے عزیزو، مومن کی بہت بڑی شان ہے. کاش کہ ہمارے بھائیوں کے اندر چیز پیدا ہو جاتی، ہمارے بھائیوں کے اندر چیز پیدا ہو جاتی تو جنت اس کے لیے حاضر ہے. سوچو تو اچھا سوچو، بھلائی جو اپنے لیے سوچو ہی دوسروں کے لیے بھی سوچو. نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. کون؟ جو اپنے بھائیوں کے لیے برا سوچتا ہو، جو اپنے پڑوسیوں کے لیے برا سوچتا ہو. اچھا لاؤ اپنے اندر. اللہ صرف نماز پڑھنا ہی نہیں ایمان نہیں ہے، صرف نماز پڑھی کر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یاد رکھو. صرف حج کر ہی کر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. معاملات بہت بڑی چیز ہے میرے عزیزوں، معاملات کو سوچا کرو، معاملات کو سوچا کرو. سوال اپنے معاملات کو، معاملات یہی سے پیدا ہوتے ہیں ہمارے سوچ سے. اپنی سوچ کو اچھی بناؤ، اپنے خیالات کو اچھا بناؤ. آج ایک چیز ہمارے ماحول سماج میں نہیں ہے، ایک چیز اپنے ماحول اور سماج میں نہیں ہے. آج کیا بات ہے؟ ایک دور تھا، اللہ اکبر. ایک حدیث یاد رکھو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں. کیسے سوچ پیدا کی تھی ہمارے نبی نے پہلے، اور لوگوں کے اندر کیسی سوچ تھی. صحابی اپنے گھر سے نکلے، مسجد میں جا رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. چل تو کچھ سیکھ کر کے آئے، کچھ سن کر کے آئے. یہ ماحول تو اپنے اندر پیدا کرو. جا رہے تھے، دیکھتے ان کا ایک دوست چلا رہا ہے، دیکھ رہے ان کا ایک دوست چلا رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پوچھتے کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہتے بازار جا رہے ہیں، کچھ سودا سپاٹ کرے، گھر کا خرچہ چلے. ہاتھ پکڑتے ہیں، کہتے تم کو چلو، میں سب سے بڑی مارکیٹ میں لے کے چلتا ہوں جہاں سے جنت ملتی ہے، جہاں سے انسان جہنم سے دور ہوتا ہے. وہ صحابی ان کے دوست گھبرا گئے، ہاتھ پکڑ کے لے کے مسجد میں چلے گئے. جن کو لے کے گئے وہ صحابی کہتے ہیں نہیں، جب مسجد میں پہنچا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث بیان کر رہے تھے لوگوں کو. اپنی سوچ بنانے کی ضرورت سے آج یا ایھا الناس، سوچ بنا رہے تھے. کیا؟ جو چیز اب واللہ لن یؤمن، وہ شخص مسلمان نہیں، وہ شخص مسلمان نہیں. کون؟ جو شخص جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی نہ پسند کر لے. حدیث سن لیے. مومن کون ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کر لے.
اللہ اکبر، عمل کرنے کے جذبہ دیکھو، عمل کرنے کے جذبہ دیکھو، اور ایمان کی محبت دیکھو۔ نبی نے فرمایا مومن وہی ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرے۔ گئے بازار میں، ایک دکان سے ایک سامان اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں میرے بھائی یہ سامان کتنے کا ہے؟ یہ سامان کتنے کا ہے؟ کہتا ہے 20 درہم کا۔ کہتا ہے نہیں میں 30 درہم دوں گا۔ دکان والا پریشان، میں جب 20 درہم کہا تو اس کو 18 بولنا چاہیے، 15 30 درہم کیسے بول دیے؟ کہتا ہے میاں تم مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم مذاق نہیں کر رہا ہوں، ابھی میں نبی علیہ السلام کی خدمت سے آ رہا ہوں تو آپ نے حدیث بیان فرمائی کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کون؟ جو شخص جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے بھی نہ پسند کر لے۔ تو میرے بھائی یہی سامان میں کل فلاں دکان پر گیا تو اس نے کہا اس کی قیمت 50 روپیہ ہے، اس کی قیمت 40 روپیہ ہے۔ وہ کہا کہ اس کی قیمت 40 روپیہ ہے اور تم کہہ رہے ہو اس کی قیمت 20 روپیہ ہے۔ اگر میں اس کی قیمت 40 روپیہ دے دی ہوتا میرا 20 روپیہ کا نقصان ہوتا، تو آپ نے 20 روپیہ بتائی تو میں 10 روپیہ 30 روپیہ آپ کو دے رہا ہوں درہم، تاکہ 10 روپیہ کا ہمارا فائدہ ہو جائے، 10 روپیہ کا آپ کا فائدہ ہو جائے۔ یہ ایمان لوگ تلاشتے تھے، آج اس کی ضرورت ہے۔ یہی آپسی محبت، یہی نبی کی حدیث پر چلن، یہی نبی کی حدیث سے محبت جو ہے جنت پہ لے جانے والی ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَحْفِظِ الرَّأْسَ، جو کچھ سوچو اچھا سوچو، بھلا سوچو، برا کسی کے لیے مت سوچو، جو اپنے لیے برا نہیں سوچو بھائیوں کے لیے بھی سوچو۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا جو تمہارے سر سے لگی ہوئی چیزیں وہ کیا ہیں؟ بہت خطرناک، سب سے خطرناک چیز زبان ہے۔ یہ 2 انگل کو تھوڑا چاہے جنت میں لے جائے چاہے جہنم میں لے جائے، یاد رکھو بہت خطرناک ہے۔ کیا وجہ ہے؟ صحیح ان کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صبح اٹھتے ہی جن کے جتنے اعضاء ہیں، ہاتھ پیر ناک کان ہر چیز زبان کی ملامت کرتے ہیں۔ یہ زبان اگر تو صحیح رہی تو ہم سب صحیح سلامت ہیں، اگر تو بگڑ گئی ہم سارے کے سارے بگڑ گئے۔ زبان اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے۔ کیا وجہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زبان کی سختی کو سنتے ہیں نبی علیہ السلام سے، بیٹھے ہوئے تو عمر فاروق آپ کے ساتھ میں تھے، نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے اسی زبان کو ڈالے جائیں گے، اسی زبان کو ڈالے جائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام کی خدمت سے ابوبکر صدیق اٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں سناٹے میں باغ میں، اپنی زبان کو نکالتے ہیں، نکال کے دونوں ہاتھ سے اینس رہے ہیں۔ عمر فاروق دور سے دیکھتا ابوبکر کیا کر رہے ہیں؟ حدیث میں آتا دوڑتے ہوئے گئے عمر، دیکھتے ابوبکر کے چہرے کی رنگت بدلی ہوئی ہے، زبان دونوں ہاتھ سے پکڑ باہر گھسیٹ رہے ہیں۔ میرے بھائی تم کیا ظلم کر رہے ہو؟ ابوبکر کیا ظلم کر رہے ہو؟ ابوبکر کہتے ہیں عمر تم بھی میرے ساتھ موجود تھے، ابھی پیارے مصطفیٰ نے کیا فرمایا کہ سب سے زیادہ جہنم میں لوگ جائیں گے، جنت میں بھی جائیں گے، اسی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ تو میں اس کو توڑ کے زبان کی سختی کو ختم کر رہا ہوں تاکہ میری زبان سے کوئی سخت الفاظ نہ نکلے، میرے زبان سے کوئی سخت الفاظ نہ نکلے۔ آج سوچو، ہم آپ اپنے کو سوچتے ہیں، گھروں کے اندر بہو بیٹیوں کو دیکھو، اپنے بچوں کو تعلیم دو، آج اپنی زبان سے کس کو نہیں تکلیف پہنچاتے، کتنے کوئی غیبت نہیں کر دیتے، کس کی نہیں برائی کرتے رہتے۔ اللہ اکبر، یہی وجہ ہے عمر ابوبکر کو بھی اللہ نے نہیں چھوڑا، زبان ہی کی وجہ سے۔ تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی ان دونوں سے، تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی۔ غلطی کیا ہوئی تھی؟ غلطی کیا ہوئی تھی؟ حدیث صحیح حدیث ہے، غزوے سے واپس آ رہے تھے،
दोपहर का वक्त है, धूप तेज है, पैदल चल चलते भूख लग गई थी लोगों को। एक जगह थोड़ा सा साया कहीं दिखाई दिया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को पड़ाव डालने का ठहरने को इजाजत दे दी। लोग रुक गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत बिलाल के साथ एक साए में लेट गए। एक साए के अंदर अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक अपने गुलाम के साथ बैठ गए। थके मादे थे। देखो हम लोग अपनी जुबान की हिफाजत करें। जो मैं कह रहा हूं जुबान बहुत खतरनाक है, जुबान किसी को नहीं छोड़ते मेरे अजीजों। बहुत होशियार रहो, बहुत होशियार रहो जुबान से। आज उतना ही गाफिल हम लोग अपनी जुबान के बारे में हैं। बेलगाम है जुबान, बेलगाम है जुबान। जो चाहते हैं वक्त देते हैं, जिसको भी बुरा भला कह देते हैं, जिसके होते गीबत कर देते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सबको महफूज रखे, अल्लाह हम सबको महफूज रखे जुबान के मामले में। बहुत खतरनाक चीज है। अबू बकर उमर थोड़ा साया मिला, थके हुए थे, भूख भी लगी थी, लेट गए, आराम करने लगे। गुलाम भी उन लोगों के साथ चल रहा था। गुलाम भी वो देखा कि हमारे दोनों सेठ लोग आराम, हम भी थोड़ा सा आराम कर ले, तो उठे तो खाने का इंतजाम करें। हदीस के अंदर आता है उन दोनों के साथ गुलाम को भी नींद आ गई, लेट गया गुलाम। पहले अबू बकर की नींद टूटी। भूख तो लगी थी, नींद कितनी आएगी। उन्होंने उमर को उठाया, दोनों उठ के एक दूसरे के मुंह देखने लगे। फिर देखते हैं गुलाम सो गया है, तो एक दूसरे से कहते हैं, अबू बकर या उमर कहते हैं एक दूसरे से, यार ये तो गुलाम था, खादिम था, इसको क्या आराम करने की क्या जरूरत थी, इसको तो हम लोगों के लिए खाने वगैरह का इंतजाम करना था। हाँ? बात सुनकर गुलाम भी उठ के बैठ गया। भूख लगी थी, कब तक खाना बनाता। सही हदीस है। हदीस के अंदर आता है अबू बकर ने कहा खादिम से, गुलाम से, अभी तुम कुछ पका नहीं पाओगे, बना नहीं पाओगे, जाओ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ कुछ सालन वगैरह लेकर के आ जाओ। हदीस के अंदर आता है, अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों बहुत होशियार रहो जुबान से। हाँ? बहुत जुबान होशियार रहो। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जहन्नम में सबसे ज्यादा लोग जो डाले जाएंगे इसी जुबान की वजह से डाले जाएंगे, जुबान की वजह से। गुलाम गया और इन दोनों की बातें आसमान पर रिकॉर्ड हो गई थी। कोई गाली नहीं दी थी, कोई बहुत बुराई नहीं की थी। उमर उस अबू बकर में किसी ने कहा ये तो खादिम था, इसको आराम की क्या जरूरत थी, इसको तो खाना तैयार करना था। इतनी बात थी, इतनी बात भी हमारे रब को पसंद ना आई, इतनी भी बात हमारे अल्लाह को पसंद ना आई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने मुत्तला कर दिया। गुलाम गया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या है? अल्लाह का रसूल, माँ बाप पर कुर्बान हूँ, अबू बकर उमर ने कुछ सालन मंगाया है, गोश्त मंगाया है, कुछ दे दीजिए। नबी ने कहा जाओ कह दो अबू बकर उमर गोश्त खा चुके हैं। हम लोग आज कितनी बुराई करते हैं। मस्जिद में बैठो तब बुराई, दुकान पर जाओ तो तब बुराई, घर में जाओ तो तब बुराई। अल्लाह के कसम पूरी जमीन भर चुकी है बुराई से। आज सिर्फ तो कुफ्र से इतनी जमीन नहीं भरी जितनी जमीन भर गई है आज हम लोग की जुबान की बुराई की वजह से। तजर्बा कर लो। मैं कोई किताब किस्सा नहीं सुना रहा हूं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सही हदीस है। नबी ने कहा जाओ कह दो अबू बकर उमर दोनों गोश्त खा चुके हैं। खादिम गुलाम जो था वो घबरा गया, समझ गया कोई बात जरूर है। गए, वो दोनों देखते हैं खादिम घबराया हुआ आ रहा है, हाथ में उसके कुछ नहीं है। सलाम वालेकुम, क्या हुआ? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हो दोनों गोश्त खा चुके हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था अबू बकर और उमर, अल्लाह तुम्हें हम में से हर एक को महफूज रखे मेरे मौला। वो दोनों चादर घसीटती हुई भागे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में। समझ गए कोई बात जरूर है। नबी ने फरमाया अल्लाह की कसम हे अबू बकर और उमर, मैं तुम दोनों के दांतों के बीच में गोश्त को उछले देख रहा हूं। नबी ने क्या फरमाया? मैं तुम दोनों के दांतों के बीच में, ए उमर ए अबू बकर याद रखो, मैं गोश्त के लुथड़े देख रहा हूं। घबरा गए वो दोनों, अल्लाह के रसूल से माफी मांगे। कहते हमसे माफी मांग के क्या करोगे? उस गुलाम से तुम माफी मांगो, अपने रब से माफी मांगो। अर्ज करने का मकसद है मेरे अजीजों, ये जुबान बहुत खतरनाक है। आज जुबान ही की हमारे यहाँ हिफाजत नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फलयहफिज़ुल्लाह मा वअा,
اپنے سر کی حفاظت کرو، اپنے زبان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، کتنی بڑی چیز ہے، اور یہی زبان ہماری بے لگام ہے۔ اسی لیے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، آپ نے ڈرایا ہے، صبح ہوتے ہی عرش سے زبان کی لعنت ہونے لگتی ہے، ہوشیار رہو اس سے۔ بہرحال تیسری چیز سر کے پاس کیا ہے؟ ایک تو دماغ، زبان اور کان۔ میرے عزیزو، کان سے سنو تو اچھی بات سنو، کسی غیبت مت سنو، برائی مت سنو، گانا مت سنو، بکواس مت سنو۔ لیکن افسوس تو آج ایسا وقت آ گیا ہے، اگر ہمارے نوجوان، ہمارے بچے کانوں سے قرآن کی تلاوت سنا کرتے، نصیحت کی باتیں سنا کرتے، تو زمین میں برکت ہو جاتی قرآن کی تلاوت کی وجہ سے۔ لیکن آج نہ کوئی قرآن پڑھتا ہے، نہ قرآن سنتا ہے، نہ کوئی قرآن پڑھتا ہے، نہ قرآن سنتا ہے۔ میرے عزیزو، تمہاری زندگی کا سب سے مضبوط ہتھیار جو رب نے دیا ہے وہ قرآن ہے، یاد رکھو۔ ہماری آپ کی زندگی کا جو رب کائنات ہم کو ایک ہتھیار دیا ہے سب سے مضبوط، وہ قرآن ہے۔ میرے عزیزو، قرآن سے پڑھ کر کے ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں، کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ آج ہم قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، نہ ہم پڑھتے ہیں، میری اولاد نہیں پڑھتی ہے، گھر میں بہو بیٹیاں نہیں پڑھتی ہیں، سارا کام کو آگ لگا دو، صبح اٹھتے ہی پہلے قرآن پڑھو۔ بچوں کو ناشتہ تیار کرنا ہے گھر کے اندر، تو فجر سے پہلے 10 منٹ اٹھ جاؤ، زیادہ نہیں، 10-20 آیت تو پڑھ لیا کرو۔ قرآن تمہارے لیے ہتھیار ہے، حفاظت کی چیز ہے، اور اس کا لانے کا سبب ہے۔ اللہ اکبر، قرآن جیسی کتاب، افسوس کہ آج ہم تاکوں پر رکھ دیے ہیں۔ ہمارے اتنے بھائی بیٹھے ہوئے، ذرا بتا دیں، میں سب کو تو نہیں کہوں گا کیونکہ اکثر ایسے ہیں، سب کام تو کر لیتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر بہو بیٹیاں بھی، ارے وہ دیکھیں کہ ہمارے وجہ سے ہمارے ہاں گھر میں قرآن کی برکت سے تم بابرکت ہو، قرآن بابرکت ہے۔ قرآن سے اپنا رشتہ رکھو، اگر تم قرآن سے اپنا رشتہ رکھو گی، وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بھی تمہاری طریقے سیکھ جائیں قرآن پڑھنا۔ مردوں کو چھوڑو، عورتیں گھر کی زینت ہے۔ آج عورتیں اپنے مقام کو نہیں سمجھتی ہیں، آج صدقہ کرنا، ہاں جاؤ گھر والے کر دیں گے جو کچھ ہو۔ ارے رب کائنات نے عورتوں کو مقام کیوں زیادہ رکھا ہے بات چیزوں کے اندر؟ پیارے حبیب کے زمانے میں عورتیں با کمال ہوا کرتی تھی، عبادات کے اندر، صدقہ خیرات کے اندر۔ آج ہم لوگ اپنے گھر کے اندر عورتوں کو کیوں نہیں تعلیم دیتے؟ دو بات بتاتا ہوں بس، چونکہ وقت نہیں ہے، مردوں کو بتانا چاہیے تھا، لیکن مرد سنتے ہمارے گھر کے اندر بہو بیٹیاں بہت غافل رہتے ہیں، اس سے بہت غافل رہتی ہیں، ان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، صحیح ان کی حدیث ہے، ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایک بات کہی، مجھ سے سب سے پہلے میری وہی بیوی ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا، صحیح ان کی روایت ہے۔ آپ نے کیا فرمایا تمام اپنی عورتوں کے درمیان؟ مجھ سے سب سے پہلے میری وہی بیوی ملے گی جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا۔ نبی علیہ السلام اٹھ کے گئے، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، سودا، سب لوگ اپنا اپنا ہاتھ ناپنے لگی کس کا ہاتھ لمبا ہے۔ فخر کی چیز تھی کہ نبی کو وفات کے بعد سب سے پہلے ہم نبی کے قریب جائیں گے۔ نہیں سمجھ پائے۔ جب نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال ہوا، جن کو دو زینب تھی، ایک زینب بنت جحش اور ایک زینب نام تھی ام المساکین کے نام سے مشہور تھی۔ اور تو اپنے اندر جذبہ پیدا کرو، زندگی میں تمہارا نام زندہ، مرنے کے بعد ہی تمہارا نام زندہ رکھے گا اللہ۔ ایک ام المساکین کے نام سے مشہور تھے، نبی علیہ السلام زمانے سے تھے، ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں، غریبوں کو بہت مدد کیا کرتی تھی۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال ہوا نبی علیہ السلام وفات کے بعد، تو لوگ عورتوں، ارے ہاں یہی وجہ ہے، صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتی تھی، اسی لیے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بشارت سنائی تھی۔ اسی لیے آپ نے خوشخبری، مجھ سے سب سے پہلے میری وہی بیوی ملے گی جو جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ تو اس چیزوں کے اندر
عورتیں گھر کے اندر رہ کر بہت اچھائی کام کیا کرتی تھی، ان کا بڑا ایک مقام تھا اور آج بھی مقام ہے۔ اگر ہماری گھر کی بہو بیٹی اپنے مقام کو پہچان لے عبادات کے لیے، نماز سب سے لیٹ وہی پڑھیں گے، کیوں؟ کھانا پکاتے رہے نہیں موقع ملا، ارے چھوڑ دو کھانا، نماز مقدم ہے تمہارے لیے، تہجد کے لیے اٹھو تم لوگ، تمہارے وجہ سے اللہ تمہارے شوہر کے کاروبار میں برکت دے گا، گھر میں اللہ برکت دے گا۔ عورتوں کو بڑا مقام ہے۔ ابھی میں کچھ حدیث سناتا آپ کو عورتوں کے تعلق سے بخاری مسلم کی، لیکن ابھی وقت نہیں، پھر انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلے کتنی بات کہی ہے۔ پہلی چیز سوچو تو میرے عزیزو، جو اپنے لیے وہی اپنے بھائیوں کے لیے سوچو، یہ ایمان ہے، معمولی چیز نہیں ہے، ایمان ہے، نبی کی اطاعت ہے اور رب کی رضا ہے۔ دوسری چیز، جیسے نبی نے فرمایا جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے والی چیز کیا ہے؟ زبان ہے۔ زبان کی حفاظت کرو، زبان بہت سوچ سمجھ کے بولا کرو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، ورنہ تو آج کہنے کے لیے تو آج سب کوئی نہیں کہہ سکتا ہماری زبان سے کسی کی برائی نہیں، اللہ سے معافی مانگو، ہم سب اسی میں سے ہیں، لیکن کوشش کیا کرو جتنا اللہ طاقت دے بچتے رہا کرو، جتنا اللہ توفیق دے بچتے رہا کرو، چاہے گھر کی عورتیں ہوں یا ہم لوگ ہوں، مرد ہوں، سب کو بہت حفاظت کرنا چاہیے۔ آپ حفاظت کریں گے، ہماری اولاد بھی وہی سنے گی۔ تیسری چیز ایک کان ہے۔ آج عام طور پر ہمارے بچے دیکھو کان میں کیا ٹھوسے ہوئے ہیں، گانا سنتے چلے جا رہے ہیں، قرآن نہیں سنتے، اللہ کی مار نہیں پڑے گی تو اور کیا ہوگا، گانا سنتے چلے جا رہے ہیں، قرآن نہیں سنیں گے۔ ارے قرآن سننا ہے تو سنو، قرآن پڑھو، قرآن سنو، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن آج ہمارے عمل سے دور ہوتا جا رہا قرآن۔ اللہ رب العالمین ہمیں سارے کو توفیق دے مولا کہ ہم لوگ قرآن قاری بن جائیں، قرآن پڑھنے والا بن جائیں۔ اللہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کی حدیث پر عمل کرنے والا بن جائیں۔ اللہ جب تک زندہ رکھ ایمان پر خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔